بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محفل میں ایک شخص کو اوپر تلے زوردار قسم کی کئی چھینکیں آئیں۔ آس پاس بیٹھے افراد کے منہ بن گئے۔ ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی محفل میں آپ کی وجہ سے دوسروں کے منہ بن جائیں، لہٰذا چھینکنے اور تھونکنے کے آداب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہ سیکھ لیے جائیں۔ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھینکنے اور تھونکنے کے بھی آداب بتائے ہیں، اور کیوں نہ بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت پر ایک ماں سے نہ جانے کتنے درجے زیادہ مہربان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینکتے تو منہ اور ناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے تھے، آواز کو کم سے کم کر لیتے تھے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے امراض کھانسی اور چھینک سے دوسروں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایک چھینک میں 1 سیکنڈ کے اندر 11 لاکھ ذرات ہوا میں پھیلتے ہیں۔ ان ذرات میں جراثیمی نوآبادیات یعنی کالونیاں قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ذرات 12 سے 30 منٹ تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نصف گھنٹے تک فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان میں انفلوئنز، بچوں میں چیچک، خسرہ، خناق، وبائی کالی کھانسی، نمونیا اور دق کے جراثیم شامل ہو کر امراض پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ برملا چھینکیں مارنے کی طرح سرعام تھوکنا اور جگہ جگہ ناک صاف کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ حکم ہر جگہ کے لیے ہے۔ بہت سے موذی امراض مثلاً دق اور سل وغیرہ تھوک کے ذریعے پھیلتے ہیں، لہٰذا تھونکنے میں بھی احتیاط کریں، ادھر ادھر نہ تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔